ہے نا. اس میں اب آپ نے کوئی پینک کریٹ نہیں کرنا. اس میں سے ہم صرف شارٹ کویسچنز ہی کریں گے. وی ول ناٹ گو فار دا لانگ کویسچنز. جو ہم نے لانگ کویسچنز کیے ہیں وہ ہم نے ہمارے جو چیپٹرز ہیں جو ہم نے اسکول جب ہمارا تھا تب ہم نے کیا تھا رسولوں پر ایمان کر لیا تھا. ٹھیک ہے. ایک ہم نے ابھی غزوہ حنین کا کیا تھا, پھر ابھی لاسٹ ہم نے میانہ روی کیا تھا, اور اب ہم کر رہے ہیں ان کے ہم نے لانگ اور شارٹ دونوں کویسچنز کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہے کہ اس کے ہم صرف شارٹ کویسچن آنسرز کریں گے. ٹھیک ہے. اینڈ آفٹر ورڈ وی ول سی. ٹیچر ذرا مجھے حدیث پلیز دکھائیے گا پلیز. میرا آئی ایم سوری میں نے وہ اس کو نہیں وہ کیا. اچھا جی. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر صاف فرمایا اور کھا لیا, اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عزت دار چیز کی عزت کرو. جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا. یعنی رزق کی قدر کریں, جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کی قدر کریں, بے قدری نہیں کریں. خاص طور پہ آج کل کے حالات میں آپ دیکھیں کئی لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں, وہ بیچارے بالکل بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں, اور ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں بہت طریقے سے چل رہا ہے. تو رزق کی قدر کرنا, اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیسنگز دی ہیں تو یہ آپ اس کی قدر کریں, اور اگر آپ کے پاس ہے اتنا تو آپ دوسروں کو بھی اس میں ہیلپ آؤٹ کریں, ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے. چلیں جی. آج ہم اپنا چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں, اخلاق و آداب. اسلام نے تعلیم و تربیت اور یا میں پہلے تھوڑا سا تعارف آپ کو, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس کو مجھے پڑھنے کی میرا حال ضرورت نہیں ہے, اس کا میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں گی کہ دیکھیں معاشرے میں جو توازن ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کا راستہ دکھا دیا, اچھائی کا بھی دکھایا, برائی کا بھی دکھایا, اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان راستوں پہ چلنے کے جو انعامات ہیں اور جو سزائیں ہیں برے راستوں پر چلنے کی وہ بھی بتا دی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چیز عقل دی ہے جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں وزڈم. ٹھیک ہے. اللہ نے وہ آپ کو دیا ہے. اب اس کا استعمال وہ ایک انسان کے ایک بہت بڑی جو ہے ایک چیلنج ہے اس کے لیے. اب اس میں وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی مدد نہ مانگے یا اللہ سے اپنے لیے اس کے لیے ہدایت نہ طلب کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ایک پڑھا, جو پچھلا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا وہ تھا میانہ روی, جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا درمیان کا راستہ. نہ تو بہت زیادہ آپ نے اتنا ایکسیڈ کرنا ہے بہت زیادہ, اور نہ ہی اتنا کنجوسی. یعنی دونوں جو ایکسٹریم اینڈز ہیں, کنجوسی کے بھی اور خرچ کرنے کے بھی. ٹھیک ہے. تو وہ یہ دونوں ہی جو ہیں یہ کیا ہے, یہ بہت ہی وہ اس میں آ جاتے ہیں, ایکسٹریم اینڈز پہ آ جاتے ہیں, اور یہ دونوں ہی اسلام میں کسی طور بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون یہ کہ آپ کی جو اپنی ایک معاشرے کی جو گروتھ ہے وہ بھی ناممکن ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت. مذمت کہتے ہیں برا کہنا, ٹھیک ہے نا. فضیلت ہو گئی فضائل جو ہوتے ہیں. سخاوت اور بخل کا مفہوم. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. سخاوت کے کئی طریقے ہیں, مثلاً فقر اور مساکین کو کھانا کھلانا, یتیموں کی پرورش کے اخراجات برداشت کرنا, بیواؤں کی مالی مدد کرنا, اور رفاع عامہ یعنی عوام کی بہتری کے جو کام ہوتے ہیں کہ کام کرنا وغیرہ. سخاوت میں دکھلاوا اور نمود و نمائش نہیں ہونی چاہیے, ورنہ وہ ریاکاری ہوگی, اور نہ ہی یہ خواہش ہو کہ لینے والا اچھا بدلہ دے گا, جو کہ میرا خیال ہے یہ مین پوائنٹ ہے. دیکھیں سخاوت لوگ بعض اوقات کرتے ہیں, اور وہ جو آج کل میں یہ خاص طور پہ یہ آج کل کے اس میں تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مجھے مناسب لگتا ہے بات کرنا, کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں جی آٹے کے تھیلے دے دیے یا کچھ نہ کچھ کسی کو آپ نے ہیلپ کر دیے تو پکچرز بنوا لیتے ہیں, ویڈیو بنا لیتے ہیں, اس کو وائرل کرتے ہیں. یعنی آپ کسی انسان کی
جو ڈگنیٹی ہے، اس کی ایک عزت ہے، جو اس کا بھرم ہے، جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہوا ہے، آپ اس کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں سوشل میڈیا میں صرف کیا یہ دکھانے کے لیے، نہیں جی ہم تو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہم تو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں اور وہ دوسروں کی مدد کریں. ایز اے میٹر آف فیکٹ وہ مدد نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی ہم یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مدد کرنے کے لیے یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو فار اینی پروپیگینڈا، یا آپ کو اس قسم کے میڈیا کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. یہ دیٹ از بٹوین یو اینڈ اللہ، یہ صرف آپ کے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں ہے، اگر آپ اس کو سخاوت کہتے ہیں تو. لیکن اگر آپ اس کو دکھا کر دے رہے ہیں تو وہ پھر دکھاوے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ریاکاری کہلاتی ہے. بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات مثلا خوراک، لباس، علاج اور سفر وغیرہ پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے، بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے. سخاوت کرنے والے کو سخی اور بخل کرنے والے کو بخیل. بخیل جو ہے وہ اس کی سخاوت کی اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے، کنجوس ترین جس کو انسان کہتے ہیں، کنجوسی بولتے ہیں بخیل. ٹھیک ہے، وہ اس کی ہے. تو اب یہ اس میں جو ایک مین پوائنٹ ہے وہ ہمیں دو باتیں جو ہیں وہ ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو آپ جب سخاوت کریں، ٹھیک ہے، اس میں دکھاوا نہ کریں. اور سخاوت کیا ہے؟ بیواؤں کی، یتیموں کی، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا. لیکن دین اسلام میں، ہمارے دین میں بہت واضح طور پہ ہے کہ اگر آپ ایک ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے مدد کرتے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں انفارچونیٹلی شاید ہمارا کچھ اب اس طرح کا جو ہم اپنی آج کی جنریشن کو بتاتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک مشکل پیش آتی ہے بتاتے ہوئے کہ آپ دکھاوا نہیں کریں. لیکن جو وہ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ہم جیسے لوگ ہیں یا ہم سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جب وہ یہ سب کچھ اتنا فالو کر رہے ہیں تو ہماری باتیں کہیں نہ کہیں پیچھے جا رہی ہیں. ہماری باتیں شاید آج اس طرح لوگوں کو سمجھ، آپ لوگوں کو بھی شاید اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس چیز پہ عمل کریں کہ بیٹا اگر تو دنیا میں اپنی واہ واہ کرانی ہے تو پھر تو آپ بالکل سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ کوئی پکچر بنا لیں، کوئی چھوٹا سا ویڈیو بنا لیں اور اس کو ایک نام دے دیں کہ جی ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، دوسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دنیا ویسی سنوار دیتا ہے، اللہ آپ کا دنیا میں ویسی نام پیدا کر دیتا ہے. اچھا، اب اس میں ایک ایلیمنٹ بڑا امپورٹنٹ آ جاتا ہے کہ بعض اوقات کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک پراپر ایک ادارہ کسی جگہ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے کسی اور ادارے کی. تو وہ تو ایک بات میں سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ اس ادارے میں بہت سے لوگوں نے جس طرح ہیلپ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ جو ہے یہ آپ ہیلپ کریں فلاں جگہ کی. اب اس میں تو بالکل آپ کسی کا پتہ تو نہیں چلتا کہ جی کس بندے نے اتنا ہیلپ کیا، بلکہ وہ نہ ایون یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس ادارے کے لوگوں نے کتنی اس میں کنٹریبیوشن کیا. تو وہ سب کا بھرم رہ جاتا ہے، وہ سب کا بھرم رہ جاتا ہے. جس نے تھوڑا سا دیا اس کا بھی بھرم رہ جاتا ہے، اور جس نے بہت زیادہ دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ obviously جتنا اس کو دیا اس کو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے جو ہے انشاءاللہ اس کو بینیفٹ کرے گا. تو اس میں پھر وہ ادارے کا جو نام ہوتا ہے، وہ ادارہ پھر اس کو پراپر اس ادارے کے نام سے ادھر ہیلپ کرتا ہے، تو وہ ایک چیز الگ ہے. اس کو میں نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ ادارہ جو ہے اس میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، بہت بچوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا جو وہاں کے امپلائی ہوتے ہیں اور جو باہر پیرنٹس ہوتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں یا جو ویسے لے پرسنز ہوتے ہیں، ان سب کے کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں. تو وہ پھر ادارے کی طرف سے وہ فلاں ایک ادارے کو چیز چلی جاتی ہے، تو وہ ایک بھرم رہ جاتا ہے، وہ بھرم رہ جاتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو دیٹ از. لیکن جو لوگ ایک انڈیویجولی
یعنی ایک آٹے کا تھیلا اٹھا کے ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ اپنی ویڈیو بنا رہا ہے، وہ غلط ہے. میرا اس چیز کے اوپر میں چاہوں گی، میرا اعتراض تھا کہ آپ اس کو پبلکلی ایک انڈیویجول اپنا آپ کو ہائی لائٹ نہ کرے. ہاں اگر ایک ادارے کی حیثیت سے کیا جا رہا ہے تو دیٹ از رائٹ. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت. بخل کا میں نے آپ کو پتہ ہے کنجوسی کے زمرے میں آتا ہے. کنجوسی یعنی آپ کے پاس ہے لیکن آپ پھر بھی کسی کو ہیلپ نہیں کرنا چاہ رہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو پتہ نہیں میرے پاس کل رہے یا نہ رہے، یا میں تو ہیلپ نہیں کر سکتا، یا یہ کہ جی میں تو بڑا غریب ہو جاؤں گا اگر میں ہیلپ کروں گا، یا میرا تو بجٹ جو ہے وہ تو بڑی بری طرح ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگا کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ایک جذبہ ہوتا ہے دوسروں کی مدد کرنے کا، وہ آہستہ آہستہ دم توڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سخاوت کی اہمیت اور بخل کی مذمت. اسلام میں سخی کا بہت بڑا مقام ہے جبکہ بخیل شخص کی مذمت کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اللہ کو نیک یعنی نیت اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے، اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے. اب اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے، یہ سورہ حدید ہے. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو دنیا میں بھی عزت ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کو جنت تو انشاءاللہ ضرور ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت عزت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ بڑا آپ لوگوں کے بھرم رکھ لیتا ہے، بڑی اور طریقے سے آپ کی مدد کر دیتا ہے. تو یہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں جب آپ اللہ کی راہ میں خلوص سے نیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. خلوص سے نیت کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی دکھاوا نہیں بلکہ نیت صاف رکھتے ہوئے آپ جب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو وہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم مجھے قرض دو اور میں تمہیں اس سے دگنا کر کے واپس کروں گا. اللہ کو تو میٹیریلسٹک چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک آزمائش کا اللہ تعالیٰ نے ایک وہ رکھا ہے. اب سورہ حشر میں آتا ہے، اور جو اپنے نفس کے حص سے بچا لیا گیا ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. یعنی اپنے نفس جو ہے انسان سے بہت کچھ غلط کروا لیتا ہے، بہت کچھ اچھا بھی یعنی نفس جو ہے نا، نفس جو ہے وہ آپ کا ایک ہے جو آپ کو اندر سے اکساتا ہے، خواہشات ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں چھوڑو، کیا ضرورت ہے، اگر تم نے یہ دے دیا تو تمہارے پاس کیا بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ رکھ لو، یہ کل کے لیے بچا لو، کچھ دن اور گزر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے حد سخی تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کا درس دیتے تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی شاندار مثالیں قائم کی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ غریبوں، محروموں، یتیموں اور بیواؤں کی خدمت کی، غلاموں کا خاص خیال رکھا اور رفع عام یعنی کہ جو کہ لوگوں کے کام آنے کے کاموں میں اعلیٰ مثالیں قائم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ سخی ہے. وہ سخی ہے تو آج ہمیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب پوری جہان کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے. بخیل کو پسند نہیں کرتا، سخی سے پیار کرتا ہے. اب اس میں پھر بھی میں ایک بات ایڈ کرتی ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس سخی کو بہت پیار کرتا ہے جس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، لیکن جو نیت گھر سے یہ کر کے چلتا ہے کہ میں نے 4 بندوں کو بتا کے دینا ہے، تو وہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو خود بھی دیکھیں، اللہ کو کوئی ضرورت ہے کہ وہ آپ سے کہے کہ آپ اس کی راہ میں خرچ کریں؟ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو، کچھ کو دے کے آزماتا ہے، کچھ کو نہ دے کے آزماتا ہے. نہ دے کے وہ اس کا صبر کا امتحان لیتا ہے، اور دے کے اس کے نفس کا امتحان لیتا ہے. کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں، ایلیمنٹس میں
اب اس انسان کے نفس کا ہی امتحان رکھا ہے. تو یہ امتحان اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ شیطان، میں نے آپ کو بتایا، جتنا اللہ تعالیٰ ہماری شرع سے قریب ہے، شیطان بھی ہمارا اتنا ہی قریب ہے. ہمیں ہر وقت ہمیں اس طرف دھکیلتا ہے جو راہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے امتحان ہے سخاوت کا بھی، اور جب برے حالات ہوتے ہیں اس میں ہمارے صبر کا بھی. تو اللہ دونوں طریقوں سے انسانوں کو آزماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم اس کو ہم جو ہے کل ہم اس کو انشاءاللہ آگے اس کو کنٹینیو کریں گے اپنی ریڈنگ کو. تو آج جو ہم نے سارا پڑھا ہے اس کو میں ذرا 2 منٹ میں اس کو میں یہ وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان، 2 طرح کے انسان پیدا کیے، جن کو بہت زیادہ مال دیا اور کچھ کو بہت زیادہ غریب پیدا کیا. اللہ نے جن کو بہت غریب پیدا کیا، اللہ ان کو بھی بہت دے سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ انسانوں کو آزمانے کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ میاں یہ دیکھنا چاہتا ہے جن کو میں نے دیا ہے کیا وہ میری راہ میں خرچ کریں گے، یا وہ اتنے بخیل ہیں کہ وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو مل گیا بس ٹھیک ہے اب یہ ہم اپنے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کو آزمانے کا جو ہے طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دیں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دکھاوا مت کریں. دکھاوا بالکل مت کریں. اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو جب آپ اس کی ہیلپ کریں تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں. اس کی ایک سیلف ریسپیکٹ، ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے، اس کو کسی طریقے سے بھی جو ہے اس کو نہیں مجروح کریں. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ اس انسان کی اس ڈگنیٹی کو ایز اٹ از قائم رکھیں کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ کس قسم کے حالات سے گزر ہے. اس کو آج ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کل اللہ نہ کرے وہ انسان کسی اسٹیج پہ پہنچ جائے کہ اس کو وہ ضرورت ہو. تو بخل جو ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، اللہ کو نہیں پسند، اور اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. اللہ قرآن میں کئی جگہ پہ 12 دفعہ فرما چکا ہے کہ مجھے بخیل سے نفرت ہے، جس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ we will continue the remaining chapter tomorrow, and also we will discuss about the social studies as well. So thank you so very much. I hope you understood what I have taught you today, even in social studies and in Islamiyat, in both lectures. Hope you understood it, and if you have any kind of questions you can ask tomorrow. And tomorrow inshallah I'll give you some especially in geography I'll give you some